جو شرف شمس ہوتا ہے یا شرف مشتری ہوتا ہے وہ جب اس کی فریکوینسی انرجی الائن ہوتی ہے تو اس وقت ہم خصوصی طور پہ یہ بناتے چیزیں جی. اس وقت جو ہم نے خصوصی اور عملیات کی چیزیں دھیان رکھنی ہوتی ہیں اس کے بخورات کا خیال رکھنا ہوتا ہے. شرف شمس اس وقت ہوتا ہے جب سیارہ شمس جو ہے نا برج حمل کے 19 درجے پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مخصوص درجے ہیں یہ چیزیں. ایک جو برج 30 درجے پہ مشتمل ہوتا ہے. ایسے لوگ جو کہ اولاد نرینہ چاہتے ہیں, ایسے لوگ جو برون ملک سفر چاہتے ہیں یا میڈیکل سائنس میں کسی لحاظ سے بھی ترقی حاصل کرتے ہیں, اور جو لوگ روحانیت میں آگے جانا چاہتے ہیں کیونکہ شمس کا تعلق روحانیت سے بھی ہے. جی. آپ کی جو روح کا جو کارک ہے ویدک اسٹرالوجی کے مطابق شمس ہوتا ہے. روح کو سٹرونگ کرنے کے لیے 7 چکراس کو الائن کرنے کے لیے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے شمس کی انرجی لازم ملزوم ہے. اور ایسے لوگ جن میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہے, جو آپ کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں یا کیمرے کو فیس نہیں کر پاتے, بات چیت کرتے ہیں ان کا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے, گھبرا جاتے ہیں یا ہجوم میں جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں پھولنے شروع ہو جاتے ہیں, ان کا جو شمس ویک ہوتا ہے. دیکھ رہے میرے ساتھ موجود ہے مشہور اسٹرالوجر نیورولوجسٹ سر ایم شامی. آج ہم ان کے پاس حاضر خدمت ہوئے یہ جاننے کے لیے کہ شرف شمس کیا ہے. آپ ناظرین جانتے ہیں جو اسٹرالوجی کو فالو کرتے ہیں 2026 سال جو ہے یہ شرف مشتری کا سال تھا. جوپیٹر 12 سال بعد حالت شرفی میں آیا تھا, لیکن شرف شمس کیا ہے, کب ہوتا ہے, اس دوران تمام کے تمام بروج پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں, تمام باتیں سر سے جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سر شرف مشتری تو ہم نے سنا اور بہت شور مچایا ہوا تھا ہم لوگوں نے بھی, یوٹیوبرز نے بھی, اسٹرالوجرز نے بھی, کہ شرف مشتری اور 12 سال بعد یہ وقت آیا. لیکن ایک طفل مکتب ہونے کی حیثیت سے میرے لیے یہ ایک نئی ٹرم سی شرف شمس. یہ ذرا بتائیں ناظرین کو, سب سے پہلے تو یہ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے ریحان, ایسا ہے کہ ہر ستارے کا ایک مخصوص شرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شرف اس طرح سمجھ لیں کہ ہر ستارہ جب مخصوص برج پہ مخصوص ڈگری پہ آتا ہے نا تو اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے, گنا بڑھ جاتی ہے. جی, اس طرح سمجھ لیں کہ کوئی شخص جس طرح کوئی اپنے کسی خاص دوست کے گھر جاتا ہے تو اس کی بہت ہی عزت ہوتی ہے, رسپیکٹ بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کی شرفی حالت ہوتی ہے. یعنی جہاں پہ وہ مینٹلی طور پہ فزیکی طور پہ خوش ہوتا ہے, پلیجر فیل کرتا ہے, وہ اس کی شرف کے درجات ہوتے ہیں. اسی طرح ستارہ بھی جب کسی خاص اپنے دوست کے گھر جاتا ہے یا اپنے ذاتی گھر آتا ہے تو اس کے مخصوص اس کی انرجی بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یونیورس میں اس کی انرجی یا کاسموس میں جو اس کی انرجی ہے میکسیمم پازیٹیو انرجی اس کو اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اپنی اس کی جو برقی شعائیں ہوتی ہیں یا اس کی میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں وہ کائنات میں میکسیمم طریقے سے انہینس ہوتی ہیں, چیزیں پھیلتی ہیں, اسپریڈ ہوتی ہیں. اس وقت خصوصی طور پر جو اس وقت کوئی اس کے نقوش بنا لیے جائیں, اس کے تویزات بنا لیے جائیں, اس کی انگوٹھیوں پہ کچھ نقوش بنا لیے جائیں یا اس وقت خصوصی طور پہ دوا ہی مانگ لی جائے تو اس کے معاملات میں بہت سی آسانی ہو جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو پلینٹس کی انرجیز ہیں نا, جو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ کچھ آزمائشیں رکھی ہوتی ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمیں راستہ بھی دکھایا ہوتا ہے, دعا کا راستہ بھی, خوشیوں کا راستہ بھی دکھایا ہوتا ہے. اب ہم نے علم سے اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے. جی, جو لوگ تلاش کر لیتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور جو کہتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی ضرورت ہے. دیکھیں نا, ہر موزن جو ہے 5 وقت کی اذانیں دیتا ہے. کچھ لوگ اذان سن کے پھر سو جاتے ہیں, کچھ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ آواز آئے فوراً بھاگیں آپ یہ مسجد میں بھاگیں. یہ دونوں میں فرق ہے نا یہ چیز کہ کون اس فریکوینسی کو پکڑتا ہے اور کون اس کو چھوڑتا ہے. جو پکڑ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف چلا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی جو کائنات کی جو خاص وقت ہیں, جیسے خاص وقت ہوتا ہے رات کو تہجد کا وقت ہوتا ہے 3 سے 4 بجے کا, 2 سے لے کے 3 سے 4 بجے تک یہ جو مخصوص ٹائمنگ ہوتی ہے نا, یہ بہت خاص پازیٹیو انرجی کا ٹائم ہوتا ہے. یہ ہر دن آتا ہے, ہر رات کو آتا ہے. اچھا, کچھ لوگ رات کے سفر میں ہوتے ہیں, خواب خرگوش میں ہوتے ہیں, اس کو اگنور کرتے ہیں, اور کچھ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ خاص وقت ہے جب ہم خدا سے اپنی بات کہہ سکیں, اس سے ملاقات کر سکیں. یہ چیزیں کیونکہ اس وقت کائنات پوری جو وائبریشن اس کی ایک مخصوص فریکوینسی پہ ٹیون ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح جب ہمارا جو شرف شمس ہوتا ہے یا شرف مشتری ہوتا ہے وہ جب اس کی فریکوینسی انرجی الائن ہوتی ہے تو اس وقت ہم خصوصی طور پہ یہ بناتے چیزیں. اس وقت جو ہم نے خصوصی اور عملیات کی چیزیں دھیان رکھنی ہوتی ہیں اس کے بخورات کا خیال رکھنا ہوتا ہے. یہ چیز ہے, ٹھیک ہے, جیسے جو زعفران کے لیے ہم لکھائی اس کی کرتے ہیں یا گولڈن میٹل پہ, جیسے یہ میں نے تیار کی ہے شرف شمس میں خاص کیا الوا فتح نامہ تیار کیا چیز ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خاص وقت میں اس کے موکلات کے نام لکھے گئے, خاص وقت میں اس کے نقوش پہ کندہ کیے گئے اور اس کے وظائف ادا کیے گئے, اس کے بخورات دیے گئے اور اس میں رجال غائب کا خیال رکھتے ہوئے ساری چیزوں کو پروسیس کر کے پورا تیار کیا گیا.
یہ ہمارا خاندانی کام ہے, بائی ہینڈ اب تیار کرتے ہیں سسٹر جی, اور ہر سال تیار کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اس سے. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو ہو گیا آپ تیار کرتے ہیں, اس کو لوہے شمس کہتے ہیں میرے خیال سے. تو شرف شمس, میرا سوال ابھی بھی وہیں پہ ہے, یہ کس وقت ہوتا ہے؟ شرف شمس اس وقت ہوتا ہے جب سیارہ شمس جو ہے نا برج حمل کے 19 درجے پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مخصوص درجے ہیں یہ چیزیں, ایک جو برج 30 درجے پہ مشتمل ہوتا ہے اور 12 360 درجے ہیں 360 ڈگری, اس میں مخصوص درجات پہ جب آتا ہے نا تو وہ میکسیمم اس کی پازیٹیو انرجی وائبس پیدا ہوتی ہیں. اسی وقت اسی خاص میں اس کو بنانا ہوتا ہے, اور اسی وقت آپ کو دعا مانگیں, جیسے کہتے ہیں دعا کی قبولی کا ٹائم ہوتا ہے چیز ہے, آپ اس وقت کوشش کر لیں اور صحیح سمت میں صحیح انرجی کو بیلنس کر لیں, تو آپ کی جو انرجی, جو آپ کے ورک آؤٹ ہے, جو کام پچیدہ پھنسے ہوئے ہیں, کسی کے پاس کوئی بلاکیج ہے, جیسے کوئی شخص اپنے بلند مرتبہ چاہتا ہے, ترقی چاہتا ہے, یا کسی اعلیٰ عہدے کی طرف جانا چاہتا ہے کہ اس کو بلاکیج آ رہی ہے, CSS کا امتحان دیا اس میں رکاوٹ آ گئی, اس میں کوئی پیپر مس ہو گیا, اس کے لیے بڑا موثر ہے. کوئی گورنمنٹ کی جاب سے متعلق ایشو ہے, گورنمنٹ کا کانٹریکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہو. اور ایسے لوگ جن کا جو فادر کے ساتھ کمبینیشن نہیں بنتا, یعنی فادر کے ساتھ اکثر گورنمنٹ میں دیکھا ہے لڑائی جھگڑے رہتے ہیں, والد سے ٹسل ہوتی ہے چیز ہے. اب ایک والد ادھر بیٹھا تو بیٹے نے ادھر سے دیکھنا کہ دروازے میں داخل نہیں ہونا, ادھر اپنے سائڈ پہ ہو جانا. اسی ایک گھر میں رہتے لوگ, دو اجنبی اختلاف آپس میں, ان کے لیے بڑا مؤثر عمل ہے, کیونکہ سن جو ہے, شرف شمس جو ہے, وہ فادر کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو فادر کی اور سن کی انرجی کو, بیٹے کی انرجی کو جو آپس میں الائن کرنے کے لیے شرف شمس بہت امپورٹنٹ چیز, بہت چیز. جس طرح ایسے لوگ جو کہ اولاد نرینہ چاہتے ہیں, ایسے لوگ جو ہے بیرون ملک سفر چاہتے ہیں, یا میڈیکل سائنس میں کسی لحاظ سے بھی ترقی حاصل کرتے ہیں, اور جو لوگ روحانیت میں آگے جانا چاہتے ہیں, کیونکہ شمس کا تعلق روحانیت سے بھی ہے. آپ کی جو روح کا جو کارک ہے ویدک اسٹرالوجی کے مطابق شمس ہوتا ہے. روح کو سٹرونگ کرنے کے لیے, 7 چکراس کو الائن کرنے کے لیے, ایکٹیویٹ کرنے کے لیے شمس کی انرجی لازم ملزوم ہے. اور ایسے لوگ جن میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہے, جو آپ کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا, لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں یا کیمرے کو فیس نہیں کر پاتے, بات چیت کرتے ہیں ان کا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے, گھبرا جاتے ہیں, یا ہجوم میں جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں پھولنے شروع ہو جاتے ہیں. ان کا جو شمس ویک ہوتے ہیں, ان کو ٹریگر کرنے کے لیے, شمس کو بیسٹ کرنے کے لیے شرف شمس کا عمل کیا. تو یہ شرف شمس کا دورانیہ کتنا ہے؟ یہ 8 اور 9 اپریل کو ہوتا ہے, لیکن اس کے جب تک اثرات رہیں گے, جب تک سن جو ہے برج حمل میں رہے گا, اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے. پیک ڈگریز اس کی 8 اور 9 اپریل کو ہے, جس میں ہم نے چیزیں بنائی. ٹھیک ہے, جن لوگوں کو نہیں پتا چلا وہ بعد میں بھی حاصل کر سکتے ہیں چیزیں, بعد میں بھی منگوا سکتے ہیں چیزیں. ٹھیک ہے, اس کی شرف شمس کی انگوٹھی بھی بنائی جاتی ہے, اور شرف شمس کی طلسمات بھی بنائی جاتی ہیں چیزیں. تو یہ تمام برج کے اوپر کیسے اثرات لے کے آتا ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں. سب سے پہلے برج حمل کو ڈسکس کرتے ہیں. برج حمل کے فرسٹ ہاؤس میں ہوگا, تو پہلے گھر میں جب شمس آئے گا تو آپ دیکھیں اس کا سیلف کانفیڈنس بوسٹ ہو جائے گا. یہ آپ کا 5ویں کا ساتھ ٹرائن بن رہا ہے, ٹرائن کی وجہ سے آپ کی تخلیقی صلاحیتیں میں بہتر ہو جائے گا, آپ زندگی میں گرو کر سکیں گے, آگے بڑھ سکیں گے. چیزیں سیلف کانفیڈنس بوسٹ ہوگا, ہیلتھ بہتر ہو سکے گی. ٹورس کے لحاظ سے 12ویں گھر ہوگا. اگر آپ کے امیگریشن کا کوئی مسئلہ ہے, اگر آپ کے ہیلتھ ایشوز ہیں, کوئی آپ کے خفیہ دشمن ہے, تو ان سب معاملات میں آپ کے لیے بیسٹ ہے یہ چیز. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر آپ لوگوں کو جرمنی کے لحاظ سے ہے کہ 11ویں گھر میں آپ سوشل نیٹ ورکنگ چاہتے ہیں, آپ لوگوں میں مقبول ہونا چاہتے ہیں, ان کے لیے بیسٹ ہے یہ چیز ہے. جرمنی کی اس وجہ سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں. سرطان والے 10ویں گھر میں ایکٹیویشن ہو گئی, تو 10واں گھر میں آپ کو کیریئر گروتھ کے لحاظ سے ہوتا ہے. آپ کو نیا پروفیشن اختیار کرنا چاہتے ہیں, نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے بیسٹ ٹائمنگ ہے. اس وقت آپ شرف شمس بنوا کے پاس رکھیں تو آپ کے کیریئر میں گروتھ میں, نئے بزنس میں ترقی لگ سکتی ہے, کامیابی ہو سکتی ہے. اس کے بعد لیوز ہیں, لیوز کے 9ویں گھر میں. 9ویں گھر میں اگر آپ روحانی طرف جانا چاہتے ہیں, اگر آپ کو قانونی پیچیدگیاں مسائل ہیں, یا بیرون ملک سفر کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے جانا چاہتے ہیں, تب آپ کے لیے بیسٹ ٹائم ہے. اس کے لیے اس سے فائدہ اٹھا اور اسد کا تو اپنا جو رولر پلانٹ ہے وہ بھی شمس ہی چیز ہے. ٹھیک ہے نا, تو شمس کو جب آپ بوسٹ کر دیں گے مزید, تو آپ کی آٹومیٹکلی آپ کی پرسنالٹی بھی بوسٹ ہوگی, اور آپ کا یہ 9th گھر بھی ایکٹیویٹ ہوگا. 9th آپ کا گھر جو ہوتا ہے قسمت کا گھر ہوتا ہے, بھاگے کا گھر ہوتا ہے. تو جب قسمت جاگ جائے گی اور آپ کی پرسنالٹی بھی گرو ہو جائے گی, آپ کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں. چیزیں ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ورگو کی بات کرتے ہیں. ورگو کا 8ویں گھر میں اگر آپ کے جو کوئی قانونی مسائل ہیں, ایسے مسائل جن کا تعلق آپ کی وراثتی ہے, پراپرٹی سے ہے, یا آپ کے انشورنس سے متعلق ہے, وہ مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ علوم مخفی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ریسرچ میں آگے جانا چاہتے ہیں, اس کے لیے بھی بڑا آئیڈیل ہے, آپ کو بینیفٹ دیتا ہے. اس کے بعد لیبرس ہیں. لیبرس کے لحاظ سے ان کے 7ویں گھر میں ہوگا. اگر 7ویں گھر میں سن کی انرجی کو بیلنس کیا جائے, تو آپ کے پارٹنر کے ساتھ آپ کی ہم آہنگی ہوگی, لائف اسٹائل بہتر ہو سکے گا, روزمرہ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا. اس کے بعد اسکارپیوز ہیں 6ٹھے گھر پہ.
छठे घर में होगा कि आप दुश्मनों पे हावी हो सकेंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स पे हावी हो सकेंगे, आपके कॉम्पिटिटर के साथ जो आपके अख्तिलाफ चल रहे हैं चीज़ है वो आपसे परे हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है। उसके बाद सेजिटेरियस है, 5वें घर में एक्टिवेशन होगी, औलाद मोहब्बत नाम के लिहाज से बेहतरी होगी ये चीज़। अलबत्ता औलाद के लिहाज से कोई आपको स्ट्रेस आ रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, या औलाद आपको तंग कर रही है, या उसकी हेल्थ का मसला है, तो उसके लिए बड़ा बेनिफिट चीज़ है। ठीक है। उसके बाद कैप्रिकॉन्स हैं, 4th हाउस में होगा तो आप ज़मीन प्रॉपर्टी या व्हीकल की तरफ जा सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, या घर की रेनोवेशन करा सकते हैं, या घर में कोई नई तब्दीली ला सकते हैं, घर के मामलात में वालदा किसी बेहतर हो सकती है, वालदा से मदद का मामलात में बेहतरी ला सकते हैं। उसके बाद एक्वेरियस है, एक्वेरियस के तीसरे घर में आप मीडिया कम्युनिकेशन में ग्रोथ कर सकते हैं, तरक्की हासिल कर सकते हैं। अगर आप छोटे सफ़र करना चाहते हैं या पिकनिक पॉइंट पे दूसरी जगहों पे सफ़र करना चाहते हैं, उसके लिए बड़ा आइडियल टाइम है, उसमें सफ़र कर सकते हैं। लिखने पढ़ने के मामले में बेहतरी आ सकती है। उसके बाद 12th हाउस में पाइसिस में है, तो आपके जो जितने भी मामलात ऐसे मामलात हैं जो कि बैरून मुल्क और इमिग्रेशन से मुतल्लिक हैं, उनमें मामलात में बेहतरी आएगी। ठीक है, ये चीज़ है। डन हो गया। तो ये 12 के 12 ब्रोच पर क्या असरात हो सकते हैं, ये आपने बुनियादी खुलासा आपको मैंने बता दिया, सिलसिला चीज़ है। बाकी पर्सनल जायचे से में सही एनालिसिस होता है कि आपकी सन की पोजीशन कहाँ पे है और उसका क्या रिजल्ट पैदा होगा। डन हो गया। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, सर का नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।